علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا نام محمد عثمان حیدر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وضو کرتے وقت ہر عمل کو 3 بار کیا جائے یا 1 بار ہی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا۔ دیکھیں کہ ہر عضو کا دھونا، یعنی ایک دھونے کی تعریف ہے کہ 2 قطرے پانی بہہ جائے، تو یہ 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ 1 بار دھوئیں گے تو فرض ادا ہوگا، اور 3 بار دھوئیں گے تو سنت پر عمل ہوگا اور اس کا زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ وضو ہو جائے گا اگر کوئی 1 بار بھی دھوتا ہے۔ اب جیسے نماز میں وقت کم ہے، جماعت میں وقت کم ہے، اب اگر کسی نے 1 بار اگر دھو لیا تب بھی جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ اور 3 بار یہ دھونا سنت مؤکد ہے، کہ یہ چونکہ 1 بار چھوڑنا اس کا اسات ہے، یعنی برا کیا، اور اس کی عادت بنانا یہ گناہ ہے، یعنی چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے۔ البتہ نماز میں وقت کم ہے، اب نماز جا رہی ہے یا یہ کہ جماعت چھوٹنے والی ہے، تو اب جو ہے وہ 1 ہی بار دھویا جائے گا اور فوری جماعت کو لیا جائے گا۔ میرا نام شاہ رخ ہے اور میرا بزنس الیکٹرانک کا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ لوگوں کی نظر سے بچنے کا کوئی وظیفہ آپ ایسا مجھے بتا دیں جس سے نظر نہ لگے۔ النظر حق، نظر جو نا یہ حق ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو دیکھیں تو اس چیز کو ہم دیکھ کر کہیں، یا کسی کی کوئی چیز دیکھی یا کسی شخص کو دیکھا اور اچھا لگا تو ہم کہہ دیں ما شاء اللہ۔ کسی بچے کو دیکھا تو اس کو یہ ما شاء اللہ کہہ دیں۔ بعض اوقات بچے کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ جو نا محسوس ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ماشاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا عمل یہ بھی ہے کہ اگر بندے کے دل میں آئے کہ مجھ پر نظر لگی ہوئی ہے یا نظر لگنے کا خوف ہے یا کوئی ایسی چیز ہے سامنے والا دیکھ رہا ہے، اب یہ ہے کہ بندہ سورہ قریش پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، کچھ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوال ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا تھا؟ مٹی سے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟ جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس چیز کا علم سکھایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک نے دوسرے کو شہید کیا تھا، ان کے نام کیا تھے اور کس نے کس کو جو ہے وہ شہید کیا تھا؟ قابل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اچھا، اس میں جو نا وہ بعضوں کا جو نا بھول ہو جاتی ہے کہ قاتل کون تھا، مارنے والا کون تھا۔ اچھا، اب اس کو جو نا یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ قاف سے، ہمارا اردو میں قاف سے قتل، قاف سے قاتل، تو قابل قاتل، تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی میں بھی قاتل، عربی میں ظاہر ہے کہ قتل انہا، بالکل۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس فرشتے نے سجدہ کیا تھا؟ تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں جو ہے وہ کس نبی کی ولادت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ حضرت شیخ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ سیدی سوشل میڈیا پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ مزمل عباس اتاری ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب امام صاحب دعا میں الفاتحہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس میں خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں سب،
SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت سے کہ نماز میں عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو عمل کثیر کی چند مثالیں ارشاد فرما دیں. عمل کثیر وہ ہے کہ بندہ نماز میں ایسا فعل کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اب بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے جو نا وہ اپنی ٹوپی یا امامہ یوں کر رہا ہے. اب جو دور سے دیکھ رہا ہے اس کو کیا لگے گا، یار یہ نماز میں نہیں ہے. اگر نماز ہوتا نا تو وہ یوں نہ کرتا دو ہاتھوں سے. میرا نام عبید رضا اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ قرآن مجید میں حفاظت کے لیے پیسے، گلاب کے پھول کی پتیاں اور مور کے پنکھ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ رکھنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے. قرآن مجید اس کے لیے نہیں ہے، البتہ قرآن مجید میں حفاظت کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں رکھیں گے. البتہ مور کا پر یا جو بھی ہے وہ اگر ایسے نشانی رکھتے ہیں کہ میرے جو نا یہاں تک میں نے تلاوت کر لی، اب مجھے آگے تلاوت کرنی ہے، تو یہ ہم رکھ سکتے ہیں. اب آج کل تو ویسے ہی جو وہ ڈوری موجود ہے، فیتا ایک موجود ہوتا ہے، جو رسی ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں قرآن پاک میں ہم حفاظت کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے، اور یہ ناجائز نہیں ہے کہ مناسب نہیں ہے، کہ ایک مزہ نہیں آتا کہ مصحف شریف میں یہ چیز رکھیں. میرا نام احمد حسن ہے اور میں میاں والی سے آیا ہوں. میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اگر کسی نے قربانی کا جانور لینے کے لیے رقم جمع کی ہو تو کیا اس رقم پہ زکوٰۃ لازم آئے گی؟ جی ہاں، نصاب پورا ہونے پر اگر نصاب اگر سب پورا ہو گیا، سال بھی پورا ہو گیا، تو اب یعنی یہ ہے کہ یہ کہیں مقروض بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کتنا اسلام سیکھنا ضروری ہے، اس میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں ہر شخص کا جو ہے وہ نماز سے تو تعلق ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کا نماز سے تعلق ہے. تو اب چونکہ ہر ایک پہ فرض ہے، تو اب نماز کے مسائل جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے. اب اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اب شادی کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے وہ چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے. اب جو چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا اناج کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اناج کے حوالے سے مسائل سیکھے. اب اس کے لیے کپڑے کے مسائل سیکھنا، سونے چاندی کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں. اب ایک شخص ہے وہ کپڑوں کی تجارت چاہتا ہے، کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے وہ اناج کے مسائل وہ نہیں سیکھے گا، اب جو ہے وہ کپڑوں کے مسائل وہ سیکھے گا. اسی طرح جو گولڈ کا کام کرتا ہے، جو چاندی کا کام کرتا ہے، تو وہ انہی کے مسائل سیکھیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ ملازم کسی کا رہنا چاہتا ہے، یعنی کسی جگہ نوکری کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، تو اب جو ہے نا یہ وہاں کے احکام سیکھے گا، جاب کے احکام سیکھے گا. ایک شخص ہے وہ کسی کو جاب پہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب وہ اس حوالے سے مسائل اس پہ سیکھنا لازم ہو گئے کہ میں جاب پہ اس کو کس طرح رکھوں، کیا سیلری یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے میں سے کام لے سکتا ہوں، یہ سارا اس کو سیکھنا ضروری ہے. یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. جو جس فیلڈ سے وابستہ ہے اس فیلڈ کے مسائل اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب مزید یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا خریدنے کا جو نا وہ تعلق رہتا ہے. روٹی خریدنی ہے، جو لوگ چائے پیتے ہیں تو ان کو چائے خریدنی ہے. اچھا جو لوگ بعض لوگ ہیں جو راشن وغیرہ بھی خریدتے ہیں اپنے گھروں کا، تو اب کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا خریدنے کے مسائل، تو یہ سب کو سیکھنے چاہیے. وہی کہ چونکہ اس کا تعلق ہر شخص سے پڑتا ہے نا، اب یہ اس کو سیکھنا پڑے گا. حج فرض ہو گیا تو اب یہ حج کے مسائل سیکھے گا. اب یہ بالغ ہوا ہے تو نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی. اب یہ ہے کہ رمضان آنے لگا ہے، اب جو کہ رمضان کے روزے اس پر اب فرض ہوں گے. ابھی فرض نہیں ہوئے، اب فرض ہوں گے جب رمضان آئے گا، تو اب یہ روزوں کے مسائل اب اس پر سیکھنا فرض ہو جائیں گے. اچھا اب اس کو اتنا، ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہے یا کتنی مالیت پر فرض ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے. اب کیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اب زکوٰۃ میں کس کو دوں، کس طرح دوں، کیسے نکالوں، تو یہ مسائل اس کے لیے جاننا ضروری ہے. اسی طرح فطرہ، تب رمضان آیا تو اب ظاہر ہے کہ ہم سب پر فطرہ جو ہے وہ فطرہ لازم، تو ظاہر ہے کہ عید الفطر کو ہوگا، تو اب فطرے کے مسائل سیکھنا پڑیں گے. اسی طرح قربانی آئی تو قربانی کے مسائل سیکھنے پڑیں گے جس پر قربانی فرض ہے. البتہ ہر ایک کو اتنا پتہ ہونا چاہیے
کہ کس پر قربانی فرض ہوتی ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے قربانی کس پر فرض ہوتی ہے تو اب تو ظاہر اسی بچت نہیں نا، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کتنے مال پر، یعنی کتنا میرے پاس مال ہو تو اب مجھ پر قربانی لازم ہوگی، تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا یہ تو ہو گئے جو انہوں نے پوچھا تھا. اب یہ کچھ باطنی علوم اور کچھ مہلکات، تو ان چیزوں کا آنا بھی ضروری ہے. جب جیسے باطنی علوم کہ کینہ، اس کا تعلق دل سے، جب تک بندہ ظاہر نہیں کرے گا سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا. اپنے دل کو کینے سے پاک رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں مسلمان کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھ سکتے. حسد، اس کا تعلق ہی دل سے، کہ دل میں ہوتا ہے نا حسد. تو یہ چیزیں ہو گئی. اچھا پھر یہ کہ غیبت وغیرہ، غیبت بھی فرض ہے تو اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ فرائض علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو باطنی علوم کی جو نا معلومات اور یہ باطنی علوم کی بیماری، اب چونکہ جب تک ہمیں بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی کیا چیز جو ہے نا یہ مرض ہے، تب تک ہم اس کا علاج ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے. جب پہلے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی یہ مرض ہے، یہ زہر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ خراب چیز ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اب ہم جائیں گے اس کے تریاق کی طرف، اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچنا کیا ہے، میں اس کے نقصان سے کس طرح بچ سکتا ہوں، میں اس سے کس طرح دور رہ سکتا ہوں. تو اس کے لیے المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات اور اس کا علاج، بہت زبردست ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اچھا اسی طرح گناہوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو کئی گناہ تو ذرا باطنی بیماریوں کے آ جائیں گے، تو گناہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز گناہ ہے. کیونکہ وہی بات وہی آ گئی کہ جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا گناہ کیا تو بچے گا کیسے. بنت در محمد ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایگزامز چل رہے ہیں، ایگزامز میں امتحانات میں کامیابی کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں. اس میں یہ ہے کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے 5 نمازوں کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 101 بار پڑھنا ہے اور پھر کامیابی کی دعا کرنی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ہے زال نہیں ہے. اردو میں جو نا وہ دال زال پڑھتے ہیں، جبکہ عربی میں کیا ہے، دال اور زال. تو یا ذل جلالی والاکرام، تو زال کا مخرج درست ہونا ضروری ہے. زال کو جیم بھی نہیں پڑھ سکتے، جال بھی نہیں پڑھ سکتے اور زال بھی نہیں پڑھ سکتے، مخرج درست ہونا ضروری ہے. یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے.